آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام ہے کیا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں بصرہ کے اندر جب میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا، بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ میں نے سوچا اس پر زندگی میں کوئی بھی پریشانی عائد نہیں ہوئی ہے، یہ پریشانیوں میں گرفتار نہیں ہوئی ہے، اس پر کوئی بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ جب خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے پوچھا تھا بتا کیا تجھ پر کوئی مصیبت آج تک نازل ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھ پر تو ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ آج تک ایسی مصیبت کسی پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اپنے دل کو آپ قریب کیجئے کہ اس عورت کے جملے کیا تھے۔ کہتی ہے کہ قربانی کے دن چل رہے تھے، میرے 2 بچے تھے اور شوہر تھا، میرے شوہر نے جب قربانی کی میرے دونوں بچے دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے بچوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے میرے والد محترم نے دمبے کو ذبح کیا ہے، کاش کہ میں اپنے بھائی کو ذبح کرتا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے، اس کو لٹاتا ہے، اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد میں اس بچے کو اٹھانا چاہتا ہے، اپنے بھائی کو اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی ابھی تو بول رہا تھا، اچانک سے خاموش ہو گیا، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب اتنا سننا تھا اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ گھبرا گیا کہ آج میرا والد محترم مجھ کو مارے گا، آج مجھ کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ بچہ پہاڑ کی چوٹی پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب چلنا شروع کر دیتا ہے، جب ادھر والد محترم انتظار کرتے ہیں میرا بچہ کہاں گم ہو گیا ہے، ابھی تک گھر میں نمودار نہیں ہوا ہے، مجھ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا وہ والد تھا، کیسے وہ بھی کا شوہر تھا۔ جب اتنا یہ بے چین ہو گئے، اتنا بے سکون ہو گئے کہ میرے بچے ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوئے ہیں، شوہر تلاش میں نکل پڑتا ہے، دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کہاں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دیکھتے ہیں ایک بچہ شہید وہاں پر ملتا ہے، اب وہ شوہر کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ سوچتا ہے میرا دوسرا بچہ کہاں گیا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پہاڑ پر چڑھ گیا ہو۔ اتنا سوچنا تھا، پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب پہاڑ پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو شدت کی پیاس لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگتا ہے۔ جب پانی نہیں ملتا ہے وہ بھی وہیں پر پھڑا پھڑا کر انتقال کر جاتا ہے، شدت کی پیاس سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ یعنی 2 بچے، ایک شوہر دنیا سے انتقال کر گیا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت سے پوچھتے ہیں تیری خوبصورتی کا ایک کرشمہ کیا ہے، تیرے یہ نور پر چہرہ، میرے چہرے پر نور ہے، اس کا کرم کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اسی مقام پر وہ عورت کہتی ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا دنیا میں جس کے 2 بچے ہوں گے اگر انتقال کر گئے ہوں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، جن کے 3 بچے ہوں گے ان کے لیے جنت واجب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے کوئی بھی بچہ نہ ہو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کو علم دین مصطفیٰ سے مزین کر دے، اس کی شادی کر دے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور مصطفیٰ آخری جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو دل کی گہرائی سے سنیے، دل کی گہرائی سے سنیے کہ جملہ کیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کی والدہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئی ہے، اس کے بچے دنیا میں اس سے راضی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، والدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، بچوں کو دیا جا رہا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی کی والدہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئی ہے کہ والدہ اپنے بچوں سے خوش تھی، عزیز و اقارب سے خوش تھی، اپنے شوہر سے خوش تھی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے عزیز و اقارب، اس کے اولاد کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد اولاد کے لیے۔ لیکن آج بچے کا حال دیکھتے ہیں صاحب، بچے کو اگر ماں بلائے بچہ ڈریم 11 پر سکٹا لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلالی کو کبھی کہہ نہ سکا کند کہ آج ہمارا یہ معاشرہ بن چکا صاحب، ہمارا بچہ خاموش نہیں ہوتا، ہم گود لیتے نہیں چپتا ہے صاحب، ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ڈرامے لگا دیتے ہیں۔
आपने कौन सी उनसे खुशियां मुत्तसिल की हैं कि मेरा ये बच्चा जवानी पर जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, ये हमारा सहारा बनेगा, ये बड़ा होगा हमारी खिदमत करेगा। लेकिन आप उसके लिए क्या सोच रहे थे? अच्छी आप बहू लाएंगे, लेकिन मसला इसका कुछ उल्टा नजर आता है। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये नजर आती है क्योंकि आज ये मुआशरा यही चाहता है, अगर कोई भी शोहर अगर अपनी बीवी से नाराज होता है, अपने बच्चों के सामने गालियां अपनी बीवियों को देते हुए नजर आते हैं। जब ये तमाम चीजें आपके बच्चे ये देखते हैं, मेरा वालिद मोहतरम अम्मी को गाली दे रहा है, बड़े होते हैं जब जवानी की दहलीज पर बच्चे कदम रखते हैं, वही वो मंजर पेश करते हैं जो आपने अपनी बीबी के साथ रवैया इख्तियार किया है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब ने हमको जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया है। किस तरीके से फरमाया है? मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर बीबी से कोई लग़्ज़िश हो जाए, खता हो जाए, उसको अकेले पे समझा दो, अकेले पे उसे मना लो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा ने तो यहाँ तक तरबियत बच्चों की बताई है। हज़रत अमर बिन उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे सामने तश्त खाने का रखा हुआ था कि आप आ जाते हैं और कभी इधर से खाते हैं, कभी उधर से खाते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, आप तालीम फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं समिल्ला, अल्लाह का नाम लो, यानी कुल भी यमीनी का, सीधे हाथ से खाओ, कुल भी यली का, अपने आगे से खाओ, इधर उधर हाथ ना डालो। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम इस पर अमल करते रहोगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे, कभी पेट की बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, अगर जन्नत चाहते हो तो ये वादा कर लो, अगर आप दुनिया में इस हालत से रुखसत हुए हैं कि आपकी बीबी भी आपसे खुश थी, आपके अजीजों अकारिब भी खुश थे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही कब्र में उसको रखा जाता है, फरिश्ते उसके लिए जन्नत की कियारियां खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कौन देगा? ये कौन तरीका हमको देगा? लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। आज अगर इनका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, आप क्या तारीखें पढ़ते हो? गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये सदाकत पर मबनी बात हमारा अकीदा है। लेकिन आओ उससे पहले की जिंदगी को तो देख लेते हैं। आज हम करामतों में इतना मुलव्विस हो गए, आज तालीमात गौसे आजम को हमने नसिया मनसिया कर दिया। हमको नहीं मालूम है कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, उसके बाद में कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। पहले आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें। और सबसे कड़वी बात, अगर हम पर परेशानी आयद ना हो ना, अगर हम परेशानी में मुब्तला ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। हमें कोई भी दुनिया और माफिया से मामलात से हमें कोई भी मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक हम पर कितने नाजिल हुए हैं, मुस्तफा की सुन्नतें कितनी हैं, और या इकराम का तरीका क्या था, आज हम उस तमाम चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन जब हमको ठोकर लगती है, मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं, हमको एहसास होता है हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां की हैं। और कैसे नाफरमानियां की हैं? आज तो मुअज्जिन 5 वक्त आपको दावत देता है, आओ शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछ लेते हैं, आओ अगर बुजुर्गों का अगर तरीका सीखना चाहते हो, अगर इनका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मुस्तजाबुद दावत बनना चाहते हो, तो आप हाथ दुआ के लिए उठाएंगे, अभी चेहरे तक हाथ नहीं आएंगे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसका तरीका क्या है? पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कीजिए, उसके मुस्तफा को राजी कीजिए, उसके हबीब को राजी कीजिए, उसके चाहने वाले को राजी कीजिए, उसके दोस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बरगज़ीदा जो उसके बन उम्मती हैं, उनको आप राजी कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र में कामयाब हो जाएंगे। शेख शिबली अली रहमत और रिजवान की मुलाकात के लिए 2 अहले दिल जाते हैं, उनको मालूम था कि माज़ी में क्या हो चुका है, आज हाल में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो इतनी कुव्वत और समात रखते थे, इतने उनके दिल वसी हो चुके थे। जब आप शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात के लिए जाते हैं, ये 2 शख्स होते हैं, यानी रास्ते में अभी सफर तय किया था, अचानक एक के दिल में ख्याल आता है शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का
انتقال ہو گیا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اگر ہمارا بچہ وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہم کسی ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوں اور وہ ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے، ہمارے دل سے آہ سی نکلتی ہے کہ آج ہمارا بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک نے یہ کشف سے دیکھا تھا تو دوسرے سے کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے شخص نے کہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سوچنا تھا، سوچنے کے بعد پہلے والا شخص کہتا ہے دو بلیاں آپس میں بات کر رہی تھی، ابھی شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں غمگین ہو جاتے ہیں، افسوس سے ہاتھ پہ ہاتھ ملنے لگتے ہیں۔ اچانک دل میں خیال آتا ہے دنیا سے تو رخصت ہو گئے ہیں، کاش کی بہتر ہوتا جنازے میں شامل ہو جاتے۔ جب آپ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ دل میں بہت ساری بات لیے ہوئے تھے، لیکن جب اس شہر میں پہنچتے ہیں ساری کی ساری باتیں اپنے دل میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ شیخ شبلی علی رحمت و رضوان لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیسی واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دونوں شخص عریضہ پیش کرتے ہیں حضور میرے تو سنا تھا دو بلیاں آپس میں بات کر رہی تھی، آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ شیخ شبلی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہاں ہاں، میرا انتقال اس وجہ سے فرشتوں نے عرش اعظم پہ کر دیا تھا، آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اے اہل دل لوگوں، اے ہمارا کے کجور مسلمانوں، شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تہجد کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، فرشتوں نے عرش اعظم پر اعلان کر دیا تھا آج شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج ہم دن با دن گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال نے پوچھ لیا آپ تو میرے حبیب کے امتی تھے، اس نے جو معراج میں تحفہ آپ کے لیے میرا حبیب لے کر آیا تھا آپ نے اس کو کتنا بجا لائے ہو؟ کل ہم کتنا شرمسار ہوں گے۔ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا حامی و ناصر سمجھتے ہیں، میرے مصطفیٰ آپ کی شفاعت فرمائیں گے، یہ صداقت پر مبنی ہے، لیکن آج ہم وہ کریکٹر تو اختیار کر لیں کہ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ آپ فخر کریں ہاں یہ میرا امتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم شادیوں کے موقع پر آج ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہمارے گھروں پر اگر کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے آج ہم خرافاتوں میں ملوث ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کر لیں، امام صاحب سوال کر لیں، ان کا حساب و کتاب کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اسلام نہیں جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس لیے ڈالا گیا ہے؟ ذرا بتاؤ کون سے تم کو مصیبت میں دنیا میں تم نے کون سی نافرمانیاں کی ہیں جس بنا پر تم کو یہ عذاب دیا گیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قالوا لم نکن من المصلین، یہ لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اے لوگوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری نماز ہونے سے پہلے ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو یہ میرا وجدان کہتا ہے انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، حشر میں بھی کامیاب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن آج ضرورت اس چیز کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب جمعہ کے دن نماز پڑھ لی بس ہو گئے؟ صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، اس سے پہلے کی نماز کون پڑھے گا؟ ہر چیز کا حساب کتاب۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام اعظم نے اس میں تطبیق کی صورت نکالی ہے کہ کئی سال
اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، لیکن آؤ اس کا ظاہری معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تطبیق کی صورت یہ ہے، جب بندہ ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا کفر پر خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر بتاؤ میرے عزیزو، ہم نے کتنا اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے کہ آپ کو ماضی قریب کی جو لوگ تھے انہوں نے دنیا سے کیسے گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں۔ اے لوگوں، میرا جب دنیا سے انتقال ہو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کے لیے درس عبرت ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے مخمل کے بستر پر سویا تھا، لیکن آج دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہم کو درس دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، دنیا سے ہم جا رہے ہیں، اگلی باری آپ کی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے تو وہ دنیا میں کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ پھر بتاؤ، ہر انسان جانتا ہے موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہمیں مرنا ہے، تو ہم نے مرنے کے بعد کی کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم کامل مومن ہیں یا نہیں ہیں، ہم کو تو یہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کو کلمہ شہادت نزا کے وقت حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ غوث اعظم فی الوقت ہم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، نور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ آپ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیکھا ہے کیسے کیسے عذابوں میں ان کو مبتلا کر دیا گیا ہے، کیسے کیسے گناہ کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب قحط سالی برپا ہوئی، ان کی تمام چیزیں ہلاک و برباد ہونے لگی، ان کے جانور ہلاک ہونے لگے، ان کے بچے ہلاکت کی دہلیز پر جب قدم رکھنے لگے تو تمام قومیں بنی اسرائیل نے کہا تھا اے رب ذوالجلال، ہم تمام لوگ قحط سالی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر بارشیں عطا فرما، یعنی کس طریقے کی بارشیں عطا فرما۔ ذرا انسان غور کرے کہ ابھی ماضی قریب میں ابھی کرونا وائرس چلا تھا، انسان کا نفسی کا عالم ہو گیا تھا، یعنی مسلمانوں کو کچھ حد تک تو یہ معلوم تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے تھے ایک دوسرے سے بچنے لگے تھے۔ اب انسان ذرا غور کرے، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، ہم کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ آج صاحب ہمارا چچا ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہمارا باپ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن بتاؤ قبر میں تنہائی، قبر میں ہم کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں، قبر ہم کو پکار کر کہتی ہے ہمارے اندر اندھیرا روشنی لے کر آنا۔ ہم نے کون سی روشنی اپنے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہی بنی اسرائیل ہے، یعنی ہلاک و برباد ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کرتے ہیں، حضور آپ تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ رب العزت رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما دے۔ آپ رب ذوالجلال میں کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے رب ذوالجلال، بنی اسرائیل میں قوم ہلاک و برباد کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے، یہاں کے جانور ہلاک و برباد ہو رہے ہیں، بچے نیست و نابود ہو رہے ہیں، یہاں پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں میرے رب کے حضور اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40 سال اس بندے کے ہو گئے ہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں اعلان فرما دیتے ہیں، ایسا کون سا بندہ ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں رب کے حضور سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ بندے گناہگار جب تمام لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپنے کے بعد کہتا ہے اے رب ذوالجلال 40 سال ہو گئے ہیں تو نے میرے گناہوں کو مغفر رکھا ہے، آج میرے گناہ روزے روشن کی طرح عیا ہو جائیں گے، آج میں بھانجوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا جاؤں گا، آج ماموں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا جاؤں گا، یہاں پر میرا چچا بھی حاضر ہے، ذلیل و رسوا کر دیا جاؤں گا، میرے آبا و اجداد بھی حاضر ہیں، یہاں پر ذلیل و رسوا کر دیا جاؤں گا۔ اے رب ذوالجلال، آج میں توبہ کرتا ہوں، آج سے کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، اب وہ بندہ مومن روتا چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے، ادھر وہ بندہ مومن رو رہا ہے، ادھر سے رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، ابھی تو نے ارشاد فرمایا تھا تمہاری قوم کے اندر
ایسا بندہ موجود ہے جس نے 40 سال تک مجھے سجدہ نہیں کیا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاں وہ بندہ جو تھا 40 سال تک نمازیں نہیں پڑھی تھی, اس کا الگ گناہ تھا, اب اس نے توبہ کر لی ہے, اسی کے صدقے میں بارشیں عطا فرمائی ہے. اب ذرا غور کرو, اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی انسان بے اولاد ہے, نمازوں کی پابندی کرے, اللہ رب العزت اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا. کوئی انسان مقروض ہے, اللہ رب العزت کی عبادت کرے, اللہ رب العزت اسے گناہ مقروض سے رہائی عطا, قرض سے رہائی عطا فرمائے گا. جو انسان تمام چیزوں بیماریوں میں ملوث ہے, اللہ کے حضور سجدہ کرے, وہ بیماریوں سے نجات پا جائے گا. اگر آپ تمام گناہوں سے توبہ کر لے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. انسان گناہ کرنے کے بعد میں جب توبہ کر لیتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, ہر انسان کو مرنا, ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. آج ہم جوانی, آج کچھ بچے تو ایسے ہیں نوجوان, کچھ تو صاحب کہتے ہیں اگر ہم شراب کو سرکہ کہہ دیں سرکہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا نا. ہم شراب کو سرکہ کہہ دیں, انگور کا جوس کہہ دیں, نہیں ہو جائے گا نا. آج کچھ نوجوان ہمارے جو ممبئی دہلی کام کر کے آتے ہیں نا, وہ ایٹیٹیوڈ میں مطلب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, چڑھا لیتے ہیں اور ماں بہنوں کو گالی دیتے ہیں. اتنے بدتمیز ہو گئے. اللہ کے حبیب فرماتے جس گھر میں شرابی ہوتے ہیں نا, رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. آج وہ بچے اس لائق نہیں بچتے ہیں کہ 4 آدمی کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکیں. آج تمام امت مسلمہ اکثر و بیشتر جو نوجوان ہمارا ہے اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے. یعنی وہ والد, صرف والد ہو یا بچہ ہو, اس بچے کی وجہ سے آج والدین کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارا ماں حصل ہے آج علم دین مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں. آج ہمارے گھروں کے ماحول درست کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آج ہماری ماں اور بہنوں نے پردے کا چلن جو تھا, جو سیدہ پاک نے ہم کو دیا تھا, اس کو آپ نے اتار کر الگ رکھ دیا ہے. آج ہماری بہنیں ارتداد کی طرف مائل ہو رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر انسان اس کے ذمہ دار ہے. آپ کیا سوچتے ہیں ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آیا ہے, کلو رائن و کلو مسئول عنہ, ہر سرپرست سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہیں اللہ رب العزت نے 2 اولادیں عطا فرمائی تھی, ان کو تم نے علم دین مصطفیٰ سے مزین کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ 3 اولادیں عطا کی تھی, تم نے علم دین مصطفیٰ سے مزین کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اب بتاؤ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم وہاں پر شرمسار ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, ہمارا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا. ہم بڑے دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین مصطفیٰ کے لیے ہمیں موت بھی قبول ہے. یہ فضول کے ہم نعرے صرف اوپر دل سے لگاتے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ دین مصطفیٰ میں داڑھی بھی قبول ہے, دین مصطفیٰ میں نماز بھی قبول ہے. موت کوئی مانگ نہیں سکتا ہے, اس لیے ہم یہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, صرف نعروں تک محدود نہ رہیے, عملی میدان میں لائیے, ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. آج اگر ہم اسی پر نعرے تکبیر